حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے یا نہیں۔ جس حد تک اس کی نماز نے اس کو برائی سے روکا ہے اتنی ہی مقدار میں اس کی نماز قبول ہے۔ محترم ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند احادیث جو مختلف کتب سے لی گئی ہیں، ان کا حوالہ ہر تصویر کے نیچے موجود ہے۔ جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مومن کا احترام۔ مومن کی عظمت اور اس کا احترام خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ مومن کی حاجت روائی کی فضیلت۔ مسلمان کی ضرورت اور حاجت روائی کے لیے کوشش کرنا خانہ کعبہ کے 70 مرتبہ طواف کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص رزق و روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے، خداوند اس کے اعمال کی کم مقدار کو قبول کر لیتا ہے، اور جو حلال مال کی تھوڑی مقدار پر راضی اور قانع ہو جاتا ہے، اس کا خرچ کم ہو جاتا ہے اور اس کی کمائی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ محتاجی کی زندگی سے باہر نکل آتا ہے۔ یونس امام کے صحابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی محبت اور آپ کے حق کی معرفت میری نگاہ میں تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ امام کے چہرہ پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے غلط حساب کیا ہے، کہاں دنیا اور کہاں ہم؟ اس دنیا کی حقیقت ایک غذا اور ایک لباس کے علاوہ کیا ہے، جبکہ ہماری محبت کا اثر حیات دائمی ہے۔ لمبی زندگی پانے کا راز۔ جن لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے موت آتی ہے ان کی تعداد طبی موت مرنے والوں سے زیادہ ہے، اور نیکی کرنے کی وجہ سے لمبی عمر پانے والے لوگوں کی تعداد طبی اور اصلی عمر پانے والوں سے زیادہ ہے۔ گناہوں پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے، اور عذاب الہی سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے احترام میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کے گھر لوٹنے تک اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بے شک ہماری شفاعت اس بندے کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر اور ہلکا سمجھتا ہو۔ جو ہماری حدیث سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو ہماری احادیث کو آخرت کی بھلائی کے لیے چاہتا ہے خداوند عالم اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر بھی لوگوں کے پاس ہے، اور جو خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے اس کا اجر و ثواب خدا کے پاس ہے۔ خدا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے ہی معاشرے کے ضرورت مندوں کی خبر گیری سے غافل ہو۔ بے شک جعفر کا شیعہ اور پیروکار وہ ہے جو اپنے شکم و دامن کو حرام سے بچاتا ہے اور خدا کی اطاعت کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور فقط اپنے خالق کی رضا کے لیے عمل انجام دیتا ہے، اور خدا سے ثواب و جزا کی امید رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ نظر آئیں تو وہ جعفر علیہ السلام کے شیعہ و پیروکار ہیں۔ 3 چیزیں اللہ کے نزدیک لوگوں کی شکایت کرتی ہیں۔ وہ ویران مسجد کے جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ عالم جو جاہل اور نادان لوگوں کے درمیان ہو، اور وہ قرآن کے جس پر گرد و غبار جمع ہو اور کوئی اس کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ علم کے حصول میں جلدی کرو، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم حلال و حرام کے بارے میں کسی سچے اور صادق شخص سے ایک حدیث یاد کر لو تو یہ کام دنیا اور اس میں پائے جانے والے سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ بے شک قیامت میں 50 منزلیں ہیں کہ ہر منزل پر 1000 دنیاوی سال کے برابر رکنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہمارے شیعہ اپنے امور کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کسی ناپسندیدہ چیز کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد و ثنا کے لیے متنبہ کرے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کا انسان سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو اس بندے کے دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔
ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اچھے اور پسندیدہ اخلاق سے آگاہ کیجیے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو بخش دے، اور جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔